باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑ درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے صدقے سے ہمیں یہ پیارا دین اسلام ملا۔ اسلام ہمیں زندگی کے ہر لمحے، ہر حصے، ہر وقت زندگی کے جو بھی ہمارے لمحات اس میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ناخن کے بارے میں جاننے کی کچھ کوشش کریں گے۔ ناخن ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے جن کو ترشوانہ سنت مبارکہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو جمعے والے دن کاٹا جائے۔ جمعے والے دن اس کو کاٹنے کی یہ فضیلت ہے کہ جو جمعے والے دن ناخن کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کی بیماریوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ علماء مزید فرماتے ہیں کہ یعنی 10 دن تک اس کی بیماریوں سے حفاظت کی جاتی ہے۔ ناخن ترشوانے کا سب سے بہترین دن جمعۃ المبارک ہے، اور وہ دن کہ جس دن ناخن کاٹنے سے منع کیا گیا ہے وہ بدھ کا دن ہے، کہ بدھ کے دن ناخن نہ کاٹے جائیں کہ اس سے کوڑ یعنی برس کی بیماری کا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ایک بندے کی ناخن ہیں 39 دن ہو گئے اس نے ناخن نہیں کاٹے، اب اگر کل 40واں دن ہے اور بدھ کا دن بھی ہے تو وہ بدھ کے دن ہی کاٹ لے، یا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 40 دن بے شک ہو جائے میں جمعے کو، تو ایسا نہ کرے، کیونکہ 40 دن سے ناخن بڑھانا یہ جو ہے وہ مکروہ ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ 40 دن کے اندر اندر اس کو کاٹ لیا جائے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہر ہفتے، ہر جمعے والے دن، ہفتے میں جمعے والا جو دن ہے اس کے دن ناخنوں کو ترشوایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پھینکنا کہا ہے، ان کو دفنانا ہے یا غسل خانے میں یا کہیں پہ پھینک دینا ہے، تو غسل خانے میں یا جو ہے بیت الخلاء وغیرہ میں اس کو نہیں پھینکنا چاہیے کہ اس سے کوڑ یعنی برس کی بیماری کا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ناخن کاٹ لیے جائیں اور کاٹنے کے بعد انہیں دفنا دیا جائے کسی گملے میں، زمین وغیرہ میں، یا پھینک بھی دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو دفنا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی جو ہے ہم ناخن، ہاتھ کے ناخن جو ہیں اور پاؤں کے ناخن جو کاٹنے کا عملی طریقہ ہے، ان کو کاٹنے کا طریقہ دیکھیں، کوئی حدیث وغیرہ میں اس کا کوئی طریقہ تو لکھا نہیں ہے، لیکن علماء جو فرماتے ہیں کہ مسنون طریقہ یعنی کہ جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ ابھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سیدھے ہاتھ، جو ہمارا سیدھا ہاتھ ہے، اس کی شہادت کی انگلی یہاں سے آپ نے کاٹنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد درمیان والی انگلی، پھر اس کے ساتھ والی، پھر چھوٹی جو چنگلی ہے اس کو کاٹنا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی، پھر یہ والی، پھر درمیان والی، پھر شہادت کی، اور پھر انگوٹھا۔ سب سے آخر میں آ کر آپ نے جو ہے وہ سیدھے ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے وہ آپ نے کاٹنا ہے۔ آئیے کاٹنے ہیں آپ نے، پھر اس کے ساتھ والی انگلی، اس کی ناخن، پھر جو چھوٹی چنگلیاں ہے اس کے ناخن آپ نے کاٹ لینے ہیں سیدھے ہاتھ کے۔ اب یہ سیدھے ہاتھ کے 4 انگلیاں ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی چنگلیاں ہے اس سے آپ نے شروع کر کے اس کو یوں کاٹ لینا ہے۔ یہ اس کے ہو گئے۔ اب اس کے ساتھ جو انگلی ہے، اس کے بعد درمیان والی انگلی کے ناخن کاٹ لینے ہیں آپ نے۔ یہ اس کا جو ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کے ناخن کاٹ لینے ہیں۔ اب یہ 9 انگلیاں ہو گئی ہیں۔ ابھی صرف یہ سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا رہتا ہے۔ ابھی سب سے آخر میں جو ہے وہ آپ نے یہ انگوٹھا کاٹ لینا ہے۔ انگوٹھے کے جو ہے وہ ناخن آپ نے کاٹ لینے ہیں۔ کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ چھوٹی چنگلیاں سے شروع کر لینے ہیں، پھر اس کے ناخن کاٹ لینے ہیں، پھر انگلی کے، پھر اس انگلی کے ناخن کاٹنے ہیں، پھر اس انگلی کے، پھر یہ انگوٹھا سیدھے پاؤں کا، پھر اس کے بعد الٹے پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اس کو ناخن کاٹ لینے ہیں، پھر اس کے ساتھ والی کے، پھر اس کے ساتھ والی کے ناخن کاٹ لینے ہیں، پھر اس کے ساتھ والی، اور آخر میں سب سے الٹے پاؤں کی جو چنگلی ہے، چھوٹی انگلی ہے، اس کے ناخن آپ نے کاٹ لینے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے پاؤں کے ناخن تراشنے ہیں۔ اچھا، ناخن کاٹنے کے بعد جو ہے ان کو مٹی وغیرہ میں دفنا دیں تو یہ سب سے بہتر ہے، لہٰذا ہم گرم مٹی میں یا کسی گملے وغیرہ میں جو ہے نا اس کو دفنا دیں۔ یہ ہم نے مٹی کھود کے گملے کے اندر جو ہے نا وہ اس کو دفنا دیں گے۔